تو ابھی وقت کم ہے، مجھے کچھ نمازیوں نے کہا تھا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے اس چیز کو جو ہے وہ آپ واضح کر دیں. پچھلے جمعے کو بھی ہمارا زکوٰۃ کے موضوع پر بیان ہوا تھا، تو ایک چیز رہ گئی تھی اس میں، اس کو مزید، باقی ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جس موضوع کو ہم نے چھیڑا تھا اس میں یہ تھا کہ زکوٰۃ کس نصاب پر ہے، زکوٰۃ کس نصاب پر ہے. تو اس میں ایک نمازی بھائی کا کوشچن تھا، اس کوشچن کو بھی میں ذکر کرتا ہوں اور پھر ہم اس کو مزید تھوڑا واضح کر دیتے ہیں. کچھ کرنسی ایسی ہوتی ہے کہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے، جیسے کرپٹو کرنسی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے اس کو، کرپٹو ہے یا کچھ اور ایسی کرنسیاں ہوتی ہیں جو ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے. اس کا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کچھ لے سکیں، وہ ایک سسٹم کے اندر ہے. اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ کوشچن تھا. اس سے پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کس مال پر ہے، زکوٰۃ کس چیز پر ہے. زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ سونے کا، چاندی کا، مال تجارت کا اور کرنسی کا ہے. ٹھیک ہے، اب چاروں کا الگ الگ نصاب ہے. سونے کا ہے تو سونا کتنا ہو زکوٰۃ کتنی سونے پر بنے گی، چاندی ہو تو چاندی کتنی ہوگی تو زکوٰۃ بنے گی، مال تجارت کتنا ہو تو زکوٰۃ بنے گی، کرنسی کتنی ہو تو کرنسی کتنی ہو تو زکوٰۃ بنے گی. یہ چار چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، سونا، گولڈ جو ہے یہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے گولڈ کا بسکٹ ہے یا گولڈ کی بنی ہوئی زیورات ہے، وہ استعمال میں ہیں یا نہیں استعمال میں. بعض خواتین کا یہ بھی کوشچن ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں، جیسے استعمال کی چیزوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو یہ تو ہمارے استعمال کی چیز ہے. تو ایسا نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہے جس پر زکوٰۃ ہے وہ چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اب جو ہمارے گولڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گولڈ کسی بھی صورت میں ہے، اس گولڈ پر زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی جب وہ 7.5 تولے ہوگا. جب 7.5 تولے سونا، خالص سونا، صرف سونا، خالص گولڈ جو ہے وہ 7.5 تولے ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. چاندی ہے وہ بھی کسی بھی صورت میں ہے، چاہے چاندی کے بسکٹ ہیں، چاندی کا زیور ہے یا چاندی کسی بھی صورت میں آپ کے پاس ہے، اس چاندی پر بھی زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی جب چاندی 52.5 تولے ہوگی. جب چاندی کتنی ہوگی؟ 52.5 تولے. تیسری چیز کیا تھی؟ مال تجارت. مال تجارت وہ ہوتا ہے جس پر آپ تجارت کر رہے ہیں. جیسے آپ نے 10 پلاٹ لیے ہوئے ہیں، ایک گھر کی ضرورت کے لیے کہ اس میں گھر بناؤں گا، باقی 9 جو ہیں یہ تجارت کے لیے ہیں. کل کو اس کا ریٹ بڑھے گا، آنے والے حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے تو یہ بیچوں گا، اس کی رقم مجھے ملے گی، وہ مال تجارت ہے. اس طرح اور جتنی بھی چیزیں ہیں دکان کے اندر، بندہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مال تجارت کے لیے ہوتی ہیں، جس پر بندے نے کمانا ہوتا ہے. تجارت سے ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ جس پر کمائی آنی ہو، اور جس کو لیا بھی اسی نیت سے ہو کہ اس سے کمائی اخذ کرنی ہے، اس سے کمائی حاصل کرنی ہے. 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی ضرورت کی ہے، ایک گاڑی اس لیے لی ہوئی ہے کہ یہ انویسٹ ہے، اس کو بیچوں گا اچھی رقم میں اور پھر جو ہے وہ اس سے مجھے مال زیادہ ملے گا. یہ مال تجارت ہے. یہ 2 چیزیں، مال تجارت اور سونا، اور یہ 3 چیزیں ہوں گی، سونا، چاندی اور مال تجارت. سونے کا نصاب 7.5 تولے، چاندی کا نصاب 52.5 تولے. مال تجارت جو ہے یہ اتنا ہو کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر ہو. 52.5 تولے چاندی کی مارکیٹ ریٹ جو چل رہی ہے، مارکیٹ کی جو ویلیو ہے وہ دیکھ لی جائے، 1 لاکھ سم تھنگ جو بھی ہو، اتنا مال تجارت ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. چوتھی جو اہم چیز ہے وہ کرنسی ہے. اب کرنسی کے اندر ہر قسم کی کرنسی ہے، چاہے وہ روپیہ ہے، پاکستانی PKR یا پاؤنڈ ہے، اسی طرح جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یورو ہے یا ڈالر ہے، کوئی بھی ہے، کرنسی ہے وہ. ٹھیک ہے، اس کو کرنسی سمجھا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں چیز ملتی ہے. اب کرپٹو کرنسی اس میں نہیں ہے، جو ڈیجیٹل کرنسی ہے وہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ ڈیجیٹل کرنسی ایک سسٹم کے اندر ہے. آپ اس کرنسی کو لے کر جا کر کسی سے پلاٹ نہیں لے سکتے، جبکہ ڈالر سے آپ پلاٹ خرید سکتے ہیں، ڈالر سے آپ چیز خرید سکتے ہیں، پاؤنڈ سے آپ چیز خرید سکتے ہیں، پیسے سے آپ چیز خرید سکتے ہیں. جو چیز مال نامی ہے، مال نامی اس کو بولتے ہیں جس سے آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اسی میں پرائز بانڈ بھی آ جاتے ہیں. پرائز بانڈ بھی رقم کی صورت میں ہیں، پرائز بانڈ بھی رقم ہی کی حیثیت سے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو بھی رقم کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے. بعض بڑے شہروں میں پلاٹ بیچا جاتا ہے یا پلاٹ لیا جاتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ بانڈ بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ بانڈ رقم کی حیثیت رکھتے ہیں. اب یہ کتنی ہوں بانڈ یا کرنسی کہ جس پر زکوٰۃ ہوگی؟ یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر. 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر یہ ہوگی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. سونا 7.5 تولے ہے، چاندی کے علاوہ مال تجارت اور کرنسی، یہ تینوں چیزیں 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر ہوں گی
تو زکات ہوگی۔ اب جو ایک صورت اس میں اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ چاروں چیزیں اتنی ہیں کہ چاروں اپنے نصاب کو نہیں پہنچتی، نہ سونا 7.5 تولے ہے، نہ چاندی 52.5 تولے ہے، نہ مال تجارت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، نہ جو ہے وہ کرنسی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے۔ دو چیزیں یا تین چیزیں ملا لی جائیں، دونوں کو یا تینوں کو یا چاروں کو ملانے کے بعد کتنی رقم کی حیثیت ہوگی تو زکات ہوگی، یہ اہم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو 2 3 یا 4 چیزیں، کچھ سونا کچھ چاندی کچھ پیسے، کچھ روپیہ کچھ چاندی یا کچھ سونا یا کچھ مال تجارت، یہ جب آپس میں ملیں گے 3 4 نصاب یا 2 نصاب، یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر ان کی مالیت ہوگی تو اس پر زکات ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہماری زکات بنتی ہے، سال پورا ہو چکا ہے تو ہمیں زکات دینی چاہیے۔ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ ہم مزید زکات کے مزید مسائل بھی سیکھیں گے کہ زکات دینی کس کو چاہیے، زکات کے مستحقین کون ہیں، قرآن نے کن کو مستحق قرار دیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔